بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کی نشست میں رمضان کے چند فضائل ذکر کرنے مقصود ہیں۔ رمضان کا مہینہ بہت ہی مقدس مہینہ ہے، اور اس کا جو تقدس ہے وہ 3 وجوہات کی وجہ سے ہے۔ ایک تو یہ کہ اس میں قرآن کریم نازل کیا گیا، دوسرا یہ کہ اس میں مسلمانوں کو ایک فرض ادا کرنے کا حکم ہے، اور وہ روزے کی صورت میں وہ ادا کرتے ہیں۔ تو یہ پورا مہینہ روزوں کی وجہ سے تقدس کا باعث ہے۔ تیسرا یہ کہ اسی مہینے میں لیلۃ القدر ہے، جو کہ عبادت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کے کیا کیا فضائل ہیں۔ تو یہ حدیث مبارکہ ہے، اس میں 5 مختلف مضامین بیان کیے گئے ہیں، اور جن کا مقصد رمضان کے فضائل کو کھولنا ہے۔ یعنی سب سے پہلے یہ کہ اس میں اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ کی طرف سے اس میں لوگوں کی غلطیاں معاف کی جاتی ہیں، لوگوں کی گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تیسرا، اللہ رب العزت اس میں لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ چوتھا یہ کہ اس میں جو لوگ مسابقت کرنا چاہتے ہیں عبادت میں اور ریاضت میں، مجاہدے میں، تو ان کی اس مسابقت کو اللہ جل جلالہ اپریشیٹ کرتے ہیں اور اس کو قبول فرماتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں کہ دیکھو، ایک وقت تھا آپ نے یہ بات سامنے لائی تھی کہ آپ انسان کو پیدا کر رہے ہیں جو شر و فساد کا سبب ہوگا، لیکن آج میری ہمہ تن اطاعت میں گم ہے، اور یہ صرف میری رضا کے لیے ہے، کیونکہ روزہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے جس کو اللہ ہی جانتے ہیں اور اس کا بندہ ہی جانتا ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے، اس میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو کہ حضور پاک علیہ السلام کی مبارک امت کو روزے کے ضمن میں عطا کی گئی ہے، اور وہ کسی اور امت کو حاصل نہیں ہوئی ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ان کے جو منہ سے بدبو پیدا ہو جاتی ہے معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ کو وہ مشق سے زیادہ، یعنی مشق سے زیادہ محبوب ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ساری کی ساری اللہ کی مخلوق، حتیٰ کہ سمندروں میں رہنے والی جو مخلوق ہے، وہ بھی روزے داروں کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہے۔ اور پھر جو ہے نا، جنت کو سجایا جاتا ہے۔ جو ہی رمضان کا اعلان ہوتا ہے تو جنت کو سجا دیا جاتا ہے، اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے داروں کے لیے یہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جو سرکش شیاطین ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے، تاکہ وہ
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اور روزے داروں کو پریشان نہ کرے، ان کو گناہوں کی طرف مائل نہ کرے۔ اور پھر آخری خصوصیت اس ضمن میں یہ ہے کہ جو رمضان کا آخری دن ہوتا ہے اس میں بڑے پیمانے پر لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ تو فرمایا کہ یہ لیلۃ القدر نہیں ہے، وہ اس سے مختلف ہے۔ اس میں جو بخششیں اور رحمت نازل ہوتی ہے یہ اس کے علاوہ ہے۔ گویا جس وقت مسلمان روزوں کو پورا کر لیتے ہیں اور رمضان کی آخری رات ہوتی ہے تو اس آخری رات میں اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر بے شمار لوگوں کو بخشش سے نوازتے ہیں۔ تیسری حدیث جو مبارکہ ہے اس میں 3 امور کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک دفعہ حضور پاک علیہ السلام رمضان مبارک کے دوران ممبر پر تشریف لائے تو پہلی جو ممبر کی سیڑھی تھی اس پر انہوں نے قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ دوسرے پہ قدم رکھا تو فرمایا کہ آمین۔ اور تیسری جو ہے نا جگہ پہ آپ نے قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ آج ہم کوئی ایک ایسی چیز محسوس کر رہے ہیں جو کہ آپ سے پہلے ہمیں سننے کو نہیں ملی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جس وقت میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ جس کو رمضان کا مبارک مہینہ ملے اور وہ اس میں اپنی بخشش نہ کرا سکے تو ایسا انسان بڑا ہی بدقسمت ہے۔ تو میں نے اس پر آمین کہا۔ دوسرا جس وقت میں نے دوسرے سیڑھی پر قدم رکھا تو میں نے کہا آمین، اس لیے کہ جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت آپ کا نامی لیا جائے اور آپ پر درود شریف نہ بھیجا جائے تو ایسے انسان کے لیے بھی ہلاکت ہے کہ آپ کے نام گرامی کا ذکر ہو اور پھر آپ پر درود شریف نہ بھیجے۔ یہ کیسا مسلمان ہے؟ تو میں نے اس کے لیے یعنی بد دعا فرمائی کہ ایسا آدمی بھی ہلاکت کے قریب ہے۔ اور تیسرا یہ کہ جس وقت میں نے تیسری جو ہے نا سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں مل جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے، بخشش نہ کروائے۔ تو میں نے اس پر بھی آمین کہا۔ تو گویا کہ اس میں رمضان مبارک کا جو ذکر کیا گیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں گناہگار سے گناہگار انسان اپنی بخشش کروا سکتا ہے، اور اگر جو آدمی یہ بھی نہ کروا سکا تو وہ آدمی بدقسمتی کے علاوہ اس کو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اور اگلی حدیث مبارکہ میں یہ فرمایا گیا ہے کہ رمضان مبارک میں ہر دن ہر آدمی کی یعنی روزہ دار کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو گویا کہ یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، تو اس دعاؤں کے مہینے میں ہم اپنی دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ سے دعائیں مانگیں۔ اور اس میں دوسرا امر جو ذکر کیا گیا ہے
کہ ہر ایک رات میں بڑے پیمانے پر گنہگاروں کی بخشش ہوتی ہے۔ اس سے پہلے حدیث مبارکہ میں گزرا تھا کہ رمضان مبارک کی آخری رات میں بہت سے لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے، لیکن اس حدیث مبارکہ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ نہ صرف آخری رات میں بلکہ رمضان کی ہر ایک رات میں لوگوں کی بڑے پیمانے پر مغفرت کی جاتی ہے، ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور آخری حدیث مبارکہ میں یہ فرمایا گیا کہ 3 آدمیوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اس میں ایک روزے دار ہے، دوسرا منصف حاکم ہے، جو آدمی اپنی رعا پہ انصاف کے ساتھ حکومت کرتا ہے، اور تیسرا وہ انسان جو کہ ظلم کا شکار ہو گیا ہو، اس پر ظلم کیا گیا ہو، جب وہ دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ اور اس میں خصوصی طور پر اس بات کا ذکر ہے کہ جو روزے دار ہے اس کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو ان فضائل سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ رمضان اب کی سال آیا ہے، نہ جانے اگلے سال ہمیں نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یا اللہ ہی جانتے۔ تو ناظرین سے گزارش ہے کہ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھے، ساری امت مسلمہ کے لیے دعائیں کریں، اور اس مہینے میں چونکہ کوئی وقت دعا کے لیے خاص مقرر نہیں ہے، ہر وقت دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ جو خصوصی اوقات ہیں جیسے کہ تہجد کا وقت ہوتا ہے، یا اذان کے بعد کے اوقات ہیں، نماز کھڑی ہونے سے پہلے دعائیں قبول کی جاتی ہیں، لیکن اس مہینے میں کوئی قید نہیں ہے، ہر وقت دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ تو گویا کسی وقت ہم بیٹھے اور ہم اپنے لیے مانگیں، اپنے بچوں کے لیے مانگیں، اپنے فیملی کے لیے مانگیں، اور پوری امت اس وقت بڑے ہی مسائل کا شکار ہے، اس امت کے لیے ہم مانگیں۔ اور جو عبادت ہے اس سے انسان میں کبر پیدا ہو سکتا ہے، لیکن دعا سے انسان میں عاجزی آتی ہے، کیونکہ دعا کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو عاجز اور کمزور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے۔ اس لیے ہماری عبادتوں کی مقبولیت کا دار و مدار بھی ہماری دعا پر ہے، اس لیے فرمایا گیا کہ دعا مخل عبادہ ہے، یعنی سب سے اچھی جو عبادت ہے وہ دعا ہے۔ تو ناظرین سے گزارش ہے کہ یہ ہمارا جو اسلامک مینجمنٹ کا چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن پہ بھی اس کو پریس کریں تاکہ اس قسم کی ویڈیوز ان تک پہنچتی رہیں۔ اللہ رب العزت جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔